أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا صدق الله العظيم. اینما جہاں بھی، اینا کا معنی ہوتا ہے کہاں، اینا تذهب آپ کہاں جا رہے ہو، جب ما ساتھ ملائیں گے جہاں بھی، ٹھیک ہے، تکونو تم ہو، یدرککم الموت، ادرک یدرک ادراکن کا معنی ہوتا ہے پانا، ادرک یدرک یدرک کم، یدرک کا معنی ہے پالے گا، کم تمہیں، الموت موت، تمہیں موت پکڑ لے گا، ولو کنتم اگرچہ تم ہو، واو کا معنی اور، لو اگرچہ کنتم تم ہو، فی بروج، فی کا معنی میں، بروج محل کو کہتے ہیں، قلعے کو کہتے ہیں، فی بروج محلوں میں، مشیدۃ مضبوط کیے ہوئے، وَإِن تُصِبْهُمْ اور اگر تصب پہنچ جائے ہم انہیں، حسنۃ کوئی بھلائی، یقولو وہ کہتے ہیں، ہذہ یہ، من سے، عند اللہ اللہ کے پاس سے، پاس اللہ کے، یعنی اللہ کے پاس سے، وَإِن تُصِبْهُمْ اور اگر پہنچ جائے انہیں، سیئۃ کوئی برائی، یقولو وہ کہتے ہیں، ہذہ یہ، من عندک تیرے پاس سے ہے، من کا معنی سے، عین کا معنی پاس کا، تیرے، ترجمہ ہو جائے گا اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں بھی ہوگے ایک نہ ایک دن موت تمہیں پکڑ لے گی، ولو کنتم فی بروج مشیدہ چاہے تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ رہ رہے ہو، وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اگر ان منافقین کو کوئی بلائی پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ اور اگر ان کو کوئی برا واقعہ پیش آ جاتا ہے تو اے پیغمبر علیہ السلام وہ تم سے کہتے ہیں، یقولوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ کہ یہ برا واقعہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے، قل آپ کہہ دیجئے، کل یہ سب، کل سب، من عند اللہ اللہ کے پاس سے ہے، فما بس کیا ہوا، لہؤلاء ان کو، لی کا معنی کے لیے، ہؤلاء ان، القوم لوگوں کو، بس کیا ہوا ان لوگوں کو، لا یکونا لا یکادون نہیں قریب ہیں وہ، یفقہون کے سمجھے، یعنی سمجھنے کے وہ قریب نہیں ہے، حدیثہ کوئی بات، قل آپ کہہ دیجئے کہ ہر واقعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے،
تو इन लोगों को क्या हो गया है कि कोई बात समझने की नज़दीक तक नहीं आती, यानी कोई बात समझने की कोशिश नहीं करते, समझने के करीब भी नहीं आ रहे। मा असाबा का, जो पहुंच जाए तुझे मिन हसनतिन कोई भी नेकी, फमिन अल्लाह, तो वो अल्लाह के पास से है। वमा असाबा का, और जो पहुंच जाए तुझे मिन सय्यतिन कोई मुसीबत, फमिन नफ्सिक, तो वो तेरी तरफ से है। वारसलना का, और हमने भेजा आपको, और लिन्ना से लोगों के लिए, रसूला रसूल, वकफ़ा, और काफ़ी हैं, बिल्लाहि अल्लाह ताला, शहीदा गवाही के तौर पे। मा असाबका मिन हसनतिन फमिन अल्लाह, कि तुम्हें जो कोई भी अच्छाई पहुंचती है तो वो सिर्फ अल्लाह की तरफ से होती है। वमा असाबका मिन सय्यतिन फमिन नफ्सिक, और जो कोई बुराई तुम्हें पहुंचती है वो तुम्हारे अपने सबब से होती है। व अरसलनाका लिन्नास से रसूला, और ए पैगम्बर अलैहिस्सलाम, हमने तुम्हें लोगों के पास रसूल बना के भेजा है। वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा, और अल्लाह इस बात की गवाही देने के लिए काफ़ी है। मैं युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जो शख्स इताअत करे रसूल की तो तहकीक उसने इताअत की अल्लाह ताला की। वमन, और जो शख्स तवल्ला मुंह मोड़ ले, एराज कर ले, फमा अरसलना का, बस हमने नहीं भेजा आपको, अलैहिम उन पर, हफीज़ा निगहबान बनाकर, निगरान बनाकर। वमन तवल्ला, और जो शख्स एराज कर ली, फमा अरसलना का, तो हमने नहीं भेजा आपको, अलैहिम उन पर, हफीज़ा निगरान बनाकर। मैं युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, कि जिसने अल्लाह की इताअत की, गोया कि उसने, जिसने रसूल की इताअत की, गोया कि उसने अल्लाह की इताअत की। और जो इताअत से मुंह फेर लेता है, तो ए पैगम्बर अलैहिस्सलाम, हमने तुम्हें उन पे निगरान बना के नहीं भेजा कि तुम्हें उनके अमल का जिम्मेदार जो है वो ठहराया जाए, कि तुम्हें उनके अमल का जिम्मेदार ठहराया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, भी आपके सामने सूरह निसा की आयत नंबर 88 से लेके 78 से लेके 80 तक का तर्जुमा और तिलावत की सआदत हासिल हुई। उम्मीद करता हूँ सबको समझ आ गई होगी। समझ आ गया सबको? तर्जुमे में कोई मुश्किल तो नहीं है? तो गुज़िश्ता रुकू में मुनाफिकीन के मुतालिक ये बयान हम पढ़ चुके हैं कि उनमें बाज़ ऐसे हैं जो लमल्लयुबत्तिअन्न, जो जिहाद में शामिल होने के लिए ताख़ीर करते हैं या बिल्कुल शरीक ही नहीं होते। उन्होंने बज़ाहिर इस्लाम तो कबूल किया हुआ है, लेकिन उनके दिल जो है ईमान से खाली है। और इसी तरह गुज़िश्ता असबाक में ऐसे लोगों का भी जिक्र हुआ था जो क़िताल को नापसंद करते हैं और लोगों से इस तरह डरते हैं जिस तरह अल्लाह ताला से डरना चाहिए, बल्कि उससे भी ज़्यादा खौफ खाते हैं। तो मुनाफिक बाज फरमाते हैं कि ये वो आयत जो है वो भी मुनाफिकीन के बारे में ही थी। जब तक जिहाद फर्ज नहीं हुआ था वो उससे बचे हुए थे, लेकिन जब फर्ज हो गया तो घबराने लगे। बाज़ दीगर मुफस्सिरीन की राय ये थी कि ये आयत मुनाफिकीन के मुतालिक नहीं है, बल्कि कमज़ोर मुसलमानों के मुतालिक आई है कि जिहाद एक मुशक्क़त तलब काम है और इसकी नापसंदीदगी एक तबई अमर है, और इंसान जो आमतौर पर कमज़ोर है और इसी कमज़ोरी की वजह से जिहाद से हिचकिचाता है। अलबत्ता ये लोग ईमानदार है, वो बाज़ कमज़ोर दिल लोगों के दिलों में वसवसे भी पैदा होते हैं, तो वो जंग जैसे मुश्किल काम में नहीं पड़ना चाहते। तो इसके जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया कि दुनिया का साजो सामान जो है बिल्कुल थोड़ा है,
اور اس کے مقابلے میں متقین کے لیے آخرت بہت بہتر ہے۔ دنیا کی زندگی تو بالکل مختصر ہے، اصل تیاری تو آخرت کی دائمی زندگی کے لیے ہونی چاہیے، اور یہ زندگی اچھے اعمال سے ہوگی۔ اس وجہ سے جہاد اور دیگر نیک اعمال سے اجتناب نہیں کرنا چاہیے۔ موت جو ہے وہ تو اپنے وقت پر بار صورت آنی ہے، چاہے تم مضبوط قلعوں میں بند ہو کے بھی نہیں ٹال سکتے اسے۔ آج کی آیت میں یہی بات بتا رہے ہیں کہ موت جو ہے اپنے وقت پہ ہی آئے گی، چاہے مضبوط قلعوں میں بند ہو کے تم رہو تب بھی آپ کو آ جائے گی۔ یعنی اگر تم مضبوط قلعوں میں بند ہو کے بند رہو گے تب بھی موت جو ہے آ جائے گی، تمہیں وہ ٹال نہیں سکتے اسے۔ تمہارا بزدلی کا مظاہرہ کرنا یہ مفید نہیں ہے، بلکہ آخرت کے حصول کے لیے بڑھ چڑھ کے کام کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرما دی تاکہ اہل اسلام دین کے معاملے میں کمزوری نہ دکھائے۔ فَإِنَّمَا تَكُونُ يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں پا لے گی اور تم اس سے بچ نہیں سکتے۔ اس سے پہلے والی صورت میں بھی پڑھا کہ اگر تم لڑائی میں شامل نہ بھی ہو تمہارے پاس کیا گارنٹی ہے کہ تم ہمیشہ زندہ رہو گے؟ ہو سکتا ہے کہ جنگ میں شریک ہونے والوں سے پہلے تمہیں موت آ جائے۔ جس چیز سے انسان بھاگتا ہے وہی اس کو پیش آتی ہے، تو موت کا فرشتہ تو بہر صورت پہنچ جائے گا۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں کیوں بند نہ ہو جاؤ۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مضبوط دیواریں اور قلعے فرشتوں کے سامنے ہوا میں اڑنے والے پرندوں کی طرح ہے۔ جس طرح پرندوں کو ہوا چھیرنے میں کوئی دقت پیش نہیں آتی، اسی طرح ملک الموت اور دوسرے فرشتے بغیر کسی روک ٹوک کے ہر مقام پہ پہنچ جاتے ہیں۔ لہذا تمہیں موت سے ہرگز خوف نہیں کھانا چاہیے اور ہمیشہ جہاد کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ پھر آگے فرمایا وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہ یہ منافقین جو تھے خیر اور شر کو مختلف ذرائع کی طرف منسوخ کرتے تھے۔ تو اس آیت میں حسنہ اور سیاح کے الفاظ استعمال ہوئے کہ اگر انہیں کوئی بلائی پہنچتی ہے تو اسے اتفاقی قرار دیتے ہیں اور کسی تکلیف کی صورت میں اللہ کے نبی کو الزام دیتے ہیں۔ تو امام بیضاوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حسنہ اطاعت اور نیکی کو کہا جاتا ہے، اور اس کا اطلاق اچھی حالت پہ بھی ہوتا ہے اگر کسی کو نصیب ہو جائے۔ سرسبزی، دولت مندی، صحت وغیرہ سب حسنہ میں شمار ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کی زبان میں یہی دعا سکھائی گئی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں حسنہ بہتری یا بلائی عطا فرما، یعنی ایسی بہتری اور اچھی حالت عطا فرما جو تیرے نزدیک پسندیدہ ہو، اور سیئہ سے مراد بری حالت، تنگ دستی، پریشانی، قحط سالی، فقر و فاقہ، بیماری، تو ان دونوں حالتوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا ہے۔ اور اس زمن میں منافقین اور یہودیوں کے نظریے کو بھی خاک میں ملا دیا۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، کہ اگر ان لوگوں یعنی یہود اور منافقین کو کوئی بلائی پہنچتی ہے، فتح حاصل ہوتی، یقول هذه من عند اللہ، تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ منافقین اور یہودیوں کا بھلائی کو اللہ کی طرف منسوب کرنا یہ حقیقت میں اللہ پر ایمان اور یقین کا مظہر نہیں، بلکہ ایسی بات وہ محاورے کے طور پہ کہتے تھے کہ یہ ایک اتفاقی بات ہے جو اللہ کی طرف سے ہو گئی ہے۔ اور دوسری طرف ان تصبهم سیئۃ، کہ اگر ان کو کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے، جنگ میں جانی اور مالی نقصان ہو جاتا ہے، کوئی بیماری یا تنگ دستی آ جاتی ہے، قحط سالی کا شکار ہو جاتی ہے، یقول هذه من عندک، تو پھر اللہ کے نبی کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ تکلیف تمہاری طرف سے آئی ہے۔
यानी ये तकलीफ तुम्हारी बेतदबीरी की वजह से है, या अलियाज़ बिल्लाह कहते हैं कि नहुसत की वजह से पहुंची है। बाद मुफस्सिरीन ये भी फरमाते हैं कि यहूद और मुनाफिकीन बुरा शुगुन भी लेते थे। कहसाली वाक़ई हो गई, बारिश रुक गई, पल खम आए तो कहते थे कि ये उनकी नहुसत की वजह से ऐसा हुआ है, कि पहले हम मदीना में बड़े खुशहाल थे, जब से यहाँ मुसलमान आए हैं हम तरह तरह के मसाइब का शिकार हो गए हैं। तो इस किस्म के बातिल नजरियात से अपनी खबासत का इजहार करते थे और नबी पे इल्ज़ाम तलाशते थे। तो इसके जवाब में अल्लाह ताला ने अपने ज़बीन की ज़ुबान नबी की ज़ुबान से कहलवाया, कुल कुल्लु मिन इंदिल्लाह, क्या आप फरमा दीजिए कि हर चीज़ अल्लाह की तरफ से है, क्योंकि हकीकी मुजिब तो वही है। अल्लाह की कुदरत और मशीयत के बगैर कुछ नहीं हो सकता। आसूदगी हो या बदहाली, फतह हो या शिकस्त, सेहत हो या बीमारी, हर चीज़ का खालिक अल्लाह ताला है, इसलिए सब कुछ उसी की तरफ से आता है। और फरमाया कि इन हक़ाइक़ के बावजूद फमा लिहाउलाइल कौम, इन लोगों को क्या हो गया है, ला यकादून यफ़क़हून हदीसा, ये कोई बात समझते ही नहीं है। इस तरह यहूद मुनाफिकीन की मज़म्मत बयान की गई कि ये लोग ऐसी उल्टी बातें करते हैं कि कोई राहत पहुंच जाए, अच्छी चीज़ हो जाए तो उसे इत्तिफाकी अमर कहते हैं, और अगर तकलीफ का सामना हो तो अल्लाह के रसूल पे इल्ज़ाम लगाते हैं। हालांकि मैदान उहद में जो नुकसान उठाना पड़ा वो नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह के रसूल की बेतदबीरी की वजह से नहीं था। आपने तो बेहतरीन जंगी मनसूबाबंदी की थी, लेकिन बाज़ मुजाहिदीन से कोताही हो गई, जिसकी वजह से मुसलमानों की जो फतह थी वो शिकस्त में तब्दील हो गई। इसलिए अल्लाह के नबी पे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, ये बहुत बुरी बात है। जिस तरह अल्लाह ताला की ज़ात पे एतराज़ मनसब इंसानियत के खिलाफ है, इसी तरह अल्लाह ताला के रसूल पे तहमत बांधना ये भी सख्त गुस्ताखी और बेअदबी है। तो यही बात आयत के अगले हिस्से में समझाई गई है, मा असाबक मिन हसनतिन फमिनल्लाह, कि आपको जो भी भलाई पहुंचे ये अल्लाह का फजल और एहसान है, किसी इंसान का अपना कमाल हरगिज नहीं है। अगर अल्लाह का फजल शामिल हाल ना होता तो न तुमको वजूद मिलता और न तुम्हें कोई दूसरी नेमत मुयस्सर आती। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, वासबग़ अलैकुम निअमहु ज़ाहिरतन व बातिना, कि उसने तुम्हारे लिए ज़ाहिरी और बातिनी नेमतें मुकम्मल बनाई है। फिर आगे फरमाया, वमा असाबकुम मिन सय्यतिन फमिन नफ्सिक, जो तुम्हें कोई तकलीफ या बुराई पहुंचती है तो इंसान का फर्ज है कि वो उसे अपनी कोताही पे महमूल करे, कि ज़रूर हमसे कोई लग़ज़श हुई है जिसकी वजह से ये मुसीबत आई है, क्योंकि हर चीज़ का खालिक और मूजिब जो है अल्लाह ताला है। अलबत्ता उसने कसब करने का इख्तियार इंसान को दिया है। तो अगर कोई तकलीफ पहुंचे तो समझ लेना चाहिए कि उसके अपने ही अमाल का नतीजा है, और जब कोई नेमत मिले तो समझ लेना चाहिए कि अल्लाह ताला की खास मेहरबानी है, वरना हम तो इसके बिल्कुल मुस्तहिक ना थे। तो इंसान का जिस्म और उसके फ़ायदे की तमाम नेमतें अल्लाह ताला ने सिर्फ अपने फजल और रहमत से अता की है, और अगर कोई मुश्किल पेश आए तो वो इंसान की अपनी कोताही का नतीजा होती है। बुखारी शरीफ की रिवायत में उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान को जो भी बुराई पहुंचती है वो उसकी किसी लग़ज़श, कोताही या गुनाह की वजह से होती है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि काफिर के मुतालिक तो ये बात वाज़ेह है कि कुफ्र और निफाक बेज़ाती ही बुरी चीज़ है। इससे इंसान की अकल, इंसान की रूह और दिल जो है नापाक हो जाते हैं, और काफिर पर अल्लाह ताला की लानत बरसती है। लानतुल्लाहि अलल काफिरीन। अलबत्ता नेक लोगों पे मुसीबत का आना उनकी गुनाहों की वजह से नहीं होता,
بلکہ یہ ایک نعمت ہوتی ہے جو ان کی بلندی درجات کا ذریعہ بنتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے متعلق تو یہ بالکل واضح ہے کہ ان سے حقیقی گناہ تو کبھی سرزد ہی نہیں ہوتا، اور نہ ہی انہیں حقیقی سزا ملتی ہے۔ انہیں تکلیف ضرور پہنچتی ہے لیکن وہ ان کی رفع درجات کے لیے ہوتی ہے، اس کے ذریعے ان کی تربیت مقصود ہوتی ہے۔ اسی لیے ان کی معمولی سے معمولی لغزش پہ بھی گرفت آ جاتی ہے۔ تو یہاں پر یہی بات سمجھائی گئی ہے کہ اگر تمہیں بلائی پہنچے تو اسے اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھو، اور اگر کوئی تکلیف آ جائے تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اسے اپنی ذاتی کوتاہی پہ محمول کرو۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، ہم نے آپ کو تمام انسانوں اور جنات کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ کا رسول حقیقت میں اپنی اطاعت نہیں کراتا بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کراتا ہے۔ رسول تو اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کی مخلوق تک پہنچاتا ہے اور خود بھی اس پہ عمل کرتا ہے۔ ہم عامر جو ہے حکم دینے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہاں پہ یہ نقطہ بھی سمجھا دیا کہ کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ اللہ کے نبی کا معارضہ کرے یا اس پہ الزام لگائے۔ انسانیت اور شرافت کا تقاضا ہے کہ انسان ہر مشکل کو اپنی کوتاہی پہ محمول کرے۔ گزشتہ صورت میں بھی یہی بات سمجھائی گئی تھی کہ جب اسے کوئی تکلیف پہنچے تو خود احتسابی کے عمل کے ذریعے اس کی وجوہات تلاش کری، تاکہ کسی کو اگر اس کی کوئی کوتاہی ہوئی ہو، کوئی غلطی اس سے ہوئی ہو تو اس کا ازالہ کیا جا سکے۔ پھر آگے فرمایا کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ یہ بات کو نہیں سمجھتے۔ یہاں پہ یفقہون کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا معنی ہوتا ہے سمجھ بوجھ، فقاہت ہے۔ جیسا کہ عبداللہ ابن عباس کے حق میں دعا فرمائی اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، کہ اے اللہ اس بچے کو قرآن پاک کا علم اور دین میں سمجھ عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور عبداللہ کو قرآن کا وسیع علم اور فقاہت فی الدین عطا فرمائی۔ آپ نے ہزاروں لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیم دی۔ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا تو ہر اس شخص کو دیتا ہے جسے وہ پسند کرتا ہے یا ناپسند کرتا ہے، مگر یؤتی الدین من احبہ، دین کی سمجھ اسی کو عطا کرتا ہے جسے وہ محبوب سمجھتا ہے۔ تو قرآن اور سنت میں تحقیق کا نام فقہ ہے۔ یہ ایک بلند پائے چیز ہے جس میں ہزاروں کتابیں موجود ہے اور اس سے مراد دین کی سمجھ ہے۔ تو فرمایا کہ ان منافقین اور یہودیوں کو کیا ہو گیا کہ یہ حقیقت کو سمجھنے کی بجائے نبی کی ذات پر الزام تراشی کرتے ہیں، اپنی کوتاہی تسلیم نہیں کرتے۔ فرمایا کہ ہم نے آپ کو رسول بنا کے سب لوگوں کی طرف بیچا ہے، انہیں آپ کی اتباع کرنی چاہیے، اور اگر یہ اپنی ہٹدرمی پر مصر ہیں تو فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہ کے طور پہ، وہ سب حالات کو دیکھ رہا ہے اور ان منکرین سے خود ہی نپٹ لے گا۔ پھر فرمایا مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی حقیقت میں اس نے اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت کی، کیونکہ رسول خود عامر نہیں ہوتا بلکہ اس کا کام احکام الہی کو لوگوں تک پہنچانا ہوتا ہے، وہ مبلغ ہوتا ہے، وہ اللہ کی اوامر پہنچانے کا قطعی ذریعہ ہوتا ہے، اس لیے اس کی اطاعت ضروری ہوتی ہے۔ تو اس سے جھگڑا کرنا، اس پہ الزام لگانا یہ برا فعل ہے۔ ومن تولا، اس نے رسول کی اطاعت سے روگردانی کی، وما ارسلناک علیہم حفیظا، تو ہم نے آپ کو ان پر کوئی نگہبان یا داروغہ بنا کے تو نہیں بھیجا، آپ کا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے، ان کو پکڑ پکڑ کے سیدھے راستے پہ لانا آپ کا کام نہیں ہے۔ انما علیک البلاغ،
باقی ان لوگوں کی گرفت کرنا، انہیں سزا دینا، یہ ہمارا کام ہے. ہم انہیں مقررہ وقت پہ پکڑ لیں گے، کیونکہ وکفا باللہ شہیدہ، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہے. شہید کا معنی گواہ یا دیکھنے والا ہوتا ہے. کسی جگہ وکیل کا لفظ آیا ہے، کہیں ولی فرمایا. یہ سب اللہ کی صفات ہے کہ آپ ان پہ داروغہ نہیں ہے. آپ تو اللہ تعالیٰ کی مرضیات اور نامرضیات کو پہنچانے والے ہیں. روگردانی والوں کو اللہ تعالیٰ خود دیکھے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے.